چلو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ٹھیک چلے. آج کا جو باب ہے الفوائد میں، یہ ایک بات کو بتا رہا ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ایک بات کو بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اعمال جو ہیں ان کا مقام کیا ہے، کہ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ ایمان پہ پڑتا ہے. تو ایمان میں اضافہ ہوگا، پختہ ہوں گے اعمال کی وجہ سے، اور ایمان میں ویکنس جو آئے گی وہ بد اعمالیوں کی وجہ سے آئے گی. تو اس وجہ سے اعمال کا انحصار جو ہے وہ قرآن حدیث میں بہت ہے. تو یہ سمجھنا کہ بغیر اچھے اعمال کیے ہوئے ہم مسلمان رہ سکتے ہیں، پکے مسلمان رہ سکتے ہیں، یہ خام خیالی ہے. یا گناہ کے ساتھ ساتھ ہم مومن رہ سکتے ہیں، گناہ کے اعمال کرتے رہیں اور ہم صاحب ایمان بھی رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا. تو اعمال جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان کتنا پختہ ہے یا یہ کتنا کمزور ہے. بس اس بات کو وہ قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھائیں گے تاکہ اعمال کی اہمیت معلوم ہو جائے. تو اس کو یہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ تکرر فی القرآن جعل الاعمال القائمہ بالقلب والجوارح. اچھا ہاں، ایک چیز اور پہلے، وہ یہ اعمال کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا. ابن قیم رحمۃ اللہ نے قرآن حدیث کی روشنی میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. یہ سب بہت اہم ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہوتے اعمال بالقلب اور ایک ہوتے اعمال بالجوارح. ایک ہوتا ہے دل کا عمل اور دوسرا ہوتا ہے جسم کا عمل. یہ دونوں اعمال ہیں اور دونوں کا براہ راست اثر ایمان پہ ہوتا ہے. مطلب آپ دل میں کوئی اچھی بات سوچیں یا اچھے کام کرنے کا عزم کریں تو یہ عزم جو ہے نا، اس کا براہ راست اثر ایمان کے پر ہوگا. یا اگر کوئی گندی بات، گھنونی بات، گناہ کی بات آپ سوچیں، یہ بھی آپ سب سوچ رہے ہیں لیکن اس کا براہ راست عمل جو ہے وہ آپ کے ایمان کے پر ہوگا. اس لیے جو کہا گیا آپ غلط بات سوچیں مت، ورنہ اس سے ایمان کمزور ہوگا. تو پھر دوسری چیز ہے کہ عمل بالجوارح، اپنے جسم کا عمل، تو اس سے بھی ایمان کمزور ہوتا ہے یا تقویت ہوتے ہیں. تو اس کو ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن شریف میں غور کرو تو مکرر طور پر مسلسل اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے کہ جو اعمال ہیں چاہے دل کے سے ہوں یا جسم سے ہوں، یہ سبب ہوتے ہیں ہدایت کے یا گمراہی کے. اعمال جو ہیں وہ سبب ہیں گمراہی کے یا ہدایت کے. کہتے ہیں فیقوم بالقلب والجوارح اعمال تقتضی الہدی اقتضاء السبب. تو کہتے ہیں کہ یہ سبب ہوتے ہیں، اعمال جو ہیں یہ سبب ہوتے ہیں کہ اب آپ کا یہاں سے ایمان میں اضافہ ہوگا یا گراوٹ آئے گی. تو اعمال سبب ہے. وہ اس لیے بہت زیادہ اس پر emphasize کر رہے ہیں کہ جو قومیں گمراہ ہوئی ہیں نا، جو عیسائی ہیں، چلیں ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، عیسائیوں کا لے لیں. اب عیسائیوں میں پرابلم اعمال پر انحصار نہیں ہے، ان کے یہاں سے محبت پر ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک عقیدہ و محبت رکھیں تو دنیا بھی سمجھ جائے گی اور سیلویشن تو وہاں ہوگی آپ کی. کیونکہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کھڑے انتظار کر رہے ہیں کہ آپ، اسلام میں یہ ہے ہی نہیں. اسلام میں یہ ہے کہ نہیں، لکم دینکم ولی دین، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ.
اور جیسے کل حدیث پڑھی تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، بھئی ہم وضو جب کرتے ہیں تو تم کو ہاتھ میں لے کر تم لوگ ملتے کیوں؟ یاد ہے؟ تو صحابہ کرام نے ہی عرض کیا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو آپ سے بہت محبت ہے۔ تو حضور فرمایا کہ چلو ہم تم کو ایک ایسی بات بتائیں جس سے اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے اور اس کے رسول بھی محبت کرنے لگے۔ وہ کیا کہ اعمال کرو۔ یہاں پہ صرف محبت کو حسن نے کہا ہاں بس یہی سب کرتے رہو، بلکہ حضور نے نہیں، تم اب اچھے اعمال کرو۔ پھر 3 مثالیں دی حضور نے کہ مثالیں دیکھو، جب بولو سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، سمجھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صاحب کردار بنو، اپنا کیریکٹر ایسا رکھنا کہ اگر لوگ تم پہ اعتماد کر رہے ہیں تو ان کے کبھی اعتماد کو ٹھیس مت پہنچانا، صاحب کردار۔ اور تیسرا بات یہ ہے کہ جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھنا۔ اگر تم یہ کرو گے نا اور ایسے اور اچھے اعمال، تو اللہ اس کے رسول دونوں تو تم سے محبت کریں گے۔ تو یہاں پر اعمال پر انحصار ہے، صرف محبت پر نہیں۔ تو عیسائیوں میں محبت کا دعویٰ ہے، اعمال کا نہیں ہے۔ تو یہ بات اب کہتے ہیں وَكَذَلِكَ فَأَعْمَالُ الْبِرِّ تَثْمُرُ الْهُدَىٰ، جو نیکی کے اعمال ہیں نا، جو نیکی کے اعمال ہیں، کہتے ہیں ان کا پھل جو ہے وہ ہدایت کی صورت میں سامنے آئے گا۔ جتنی آپ نیکی کا اعمال کریں گے ہدایت میں اضافہ ہوگا آپ کے۔ وَكُلَّمَا ازْدَادَ مِنْهَا ازْدَادَ هُدًى، اب جتنے زیادہ آپ اچھے اعمال کریں گے نا اتنی زیادہ آپ کے ہدایت میں اضافہ ہوگا۔ وَأَعْمَالُ الْفُجُورِ بِالضَّدِّ، اور اسی طریقے سے جو فسق و فجور کے اعمال ہیں، جب فسق فجور کے اعمال ہوں گے تو اس سے گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ اچھا اب یہاں سے وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایضاً فإن البر، اچھا سنیے، اب ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا صاحب، وہ خوب نقطے نکالتے ہیں۔ اب ایک نقطہ دیکھیے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے البر۔ البر، البر کہتے ہیں اس ذات کو جو نیکی کو پسند کرتا ہے، نیک اعمال کو پسند کرتا ہے، وہ ہے البر، ہے نا، البر التواب۔ تو کہتے ہیں چونکہ اللہ کی صفت ہے البر اور نیکی کے اعمال کو کہتے ہیں بر، با کے نیچے زیر، البر، ہے نا، سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے صرف نماز پڑھ لی، بلکہ نیکی یہ ہے، یہ اللہ نے ایک لسٹ بتائی۔ تو البر کہتے ہیں نیک اعمال، اور البر اس پہ زبر کر لیں آپ، بر کہتے ہیں اس ذات کو جو نیکی کے اعمال کو پسند کرتا ہے۔ شیطان کا کیا ہے کہ شیطان نیکی کے اعمال سے نفرت کرتا ہے، وہ گندے اور غلیظ اعمال سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کو یہاں ابن قیم فرما رہے کہ فإن البر یحب اہل البر، اللہ تعالیٰ چونکہ البر ہے تو اہل بر سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو نیک لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان کو قریب رکھتا ہے۔ فَيَقْرُبُ مِنْهُ بِحَيْثُ مَا قَامُوا بِهِ مِنَ الْبِرِّ، اب جتنا زیادہ آپ کو اللہ کا قرب چاہیے اتنے نیک اعمال کرتے رہیے، آپ کو قرب ملتا رہے گا۔ وَيَبْغِضُ الْفُجُورُ وَأَهْلَهُ، اور چونکہ اللہ تعالیٰ فسق و فجور سے نفرت کرتا ہے، تو جتنے زیادہ آپ فسق و فجور میں ملوث ہوں گے اتنا بغض ہوگا اللہ تعالیٰ سے آپ کو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فَمِنَ الْأَصْلِ الْأَوَّلِ، اس لیے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، یہ اللہ سے اللہ کا بہت چاہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھو سورہ بقرہ میں شروع میں، بالکل شروع میں، یعنی پہلی آیت ہی سے اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ اب آپ کو جتنا تقوی چاہیے اتنے اعمال آپ کرتے رہیے۔ اچھا اب آئیے کہنے ان العبد آمن بالکتاب واہتدی بہ مجملا، کہنے کہ دیکھیے ایک بندہ ہے جو اللہ کی کتاب پر ایمان لایا، غور کریے گا، جیسے ہم آپ ہیں ایمان لائے، واہتدی بہ، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، وقبل اوامرہ وصدق باخبار، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرتے ہیں اور جن چیزوں اللہ نے منع کیا کوشش کرتے ہیں اس سے دور رہیں، اور وصدق باخباری، اور جن چیزوں کے اللہ نے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا ان کی تصدیق کرتے ہیں، کسی کی تکذیب نہیں کرتے۔ کان ذلک سببا لہدایت اخری تحصل له علی علم التفسیر، کہنے اب یہاں سے کیا ہے، یہ یہاں سے ابتدا ہوئی، ایمان سے ابتدا ہوئی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس بات کو سمجھو یہ ابتدا ہے، ایمان کی انتہا نہیں ہوتی، کہ آپ کہاں تک جائیں گے اس کی انتہا نہیں ہوتی۔ اب کہہ رہے ان الہدایہ لا نہایت لہا، ہدایت کی کوئی نہایت نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، یہ آپ کے ظرف پہ ہے کہ آپ کتنا اوپر جانا چاہتے ہیں۔ انلمیٹڈ ہے، وہی علامہ اقبال کا شعر کہ تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، کہ کوئی اس کی انتہا ہی نہیں۔ اس کو فرمایا ان الہدایت لا نہایت لہا، تو ہدایت کی کوئی نہایت نہیں، انتہا نہیں ہے۔ ولو بلغ العبد فیہا ما بلغ، چاہے اللہ کا بندہ جو چاہے کر لے، جہاں تک چاہتا ہے پہنچ جائے، لیکن اس کو جو پینیکل ہے نا، جو چوٹی ہے ایمان کی، وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اصل کوئی آدمی ایمان کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ آپ کہیں صاحب ہم تو بالکل پکے ایمان ہیں، پکے مومن ہیں، پکے مومن کوئی نہیں ہوتا، وہ صرف نبیوں کے ساتھ تھا، سمجھا؟ تو اس لیے یہ چیز کہ صاحب ہم کو ایمان حاصل ہے پکا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ ففوق ہدایتی ہدایت اخری، ایک ہدایت کے اوپر دوسری ہدایت ہے۔ آپ سمجھے نا انور بھائی، آپ کیا دعا کیا ہے خواہشی میں ہدایت کے لیے؟ ارے روز پڑھتے ہیں آپ سورہ فاتحہ میں، یاد آیا اہدنا الصراط المستقیم ہے نا۔ اب یہ بتائیے اہدنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی، یعنی اسلام کی۔ تو اب پرویز بھائی یہ بتائیے ایک مرتبہ کہنا کافی تھا؟ نہیں، پانچوں، لیکن کیوں؟ کیونکہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں نا۔ اچھا، جس مقام پر آپ فجر میں ہیں، ظہر میں اس سے گرے نہیں، اس مقام سے اونچے مقام میں ہو ظہر میں، اور پھر عصر میں اس سے اوپر۔ دیکھو ہوتا ہے ہم لوگ گر جاتے ہیں، ظہر فجر سے ظہر تک اتنا جھوٹ بولیں گے، اتنا ٹوپی اس کی ٹوپی اس کے سر پر کریں گے، پھر مختلف طریقے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، ناک سے، ہر طرف سے۔ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی جو دعا مانگی تھی فجر میں، اللہ تو دینے کو تیار تھا، لیکن وہ ظہر تک معاملہ اور خراب ہو گیا، تو پھر اٹھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ پھر دیں گے، پھر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا مانگتے رہیے، آپ مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے دے۔ اور خوشبخت وہ لوگ ہیں کہ صاحب جو فجر سے ظہر تک مثال کے طور پر وہ اتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، جب ظہر میں نماز کے لیے آئیں گے تو ان کا درجہ ایمان کا بڑھا ہوا ہے، فجر سے اور ظہر کے درمیان وہ بڑھ گیا۔
تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم یہ دیکھو کہ وفوق دیکھیے میں پھر بتاؤں گا ہدایت جو ہے نا، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ میں پھر غور کر لیجیے، ایک پوائنٹ پرانا ہے لیکن اس کو نئے طریقے سے لیجیے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن حدیث کو فالو کرو ہدایت پا جاؤ گے، بس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فالو کرو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ راستے پہ چلا دے جو ہدایت یافتہ ہے۔ آیا چلیں، یہ تو ایک پازیٹیو وے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں سے ہم لوگ کو رکنا ہے، جو نیگیٹو چیز ہے وہ بھی بتا دی، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ مت دکھانا جن پہ آپ کا غضب نازل ہوا ہے یا گمراہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سے متاثر ہوتا ہے، انسان سے متاثر ہوتا ہے۔ قرآن حدیث تو کتابوں میں آپ کھولیں گے، پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے تب آپ کو کچھ ملے گا، لیکن انسانوں کے ساتھ تو ہم لوگ ہر وقت رہ رہے ہیں۔ تو قرآن شریف چونکہ ایک فطری کتاب ہے، فطرت کے قریب ہے، تو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کا ذکر ہی نہیں کیا، بھائی یہاں پہ انسانوں کا ذکر کیا کہ بھائی دیکھو تم کو فالو کرنا ہے، دیکھو کن کو فالو کرنا ہے، سمجھا؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، اور چونکہ گناہ کا کاروبار چل رہا ہے، بازار گرم ہے، تو اللہ نے کہا بھی تم کو بہت ایرے ویرے نتھو خیرہ بھی ملیں گے، ان سے متاثر مت ہونا۔ تو ہدایت جو ہے اس کا تعلق جو ہے ہمارے انٹریکشن سے، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کن سے ہم امیزڈ ہیں کہ بھائی یہ زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ اس لیے انسان دیکھیے وہ ایک شعر تھا صاحب بہت پیارا، دیکھیے یہ تصوف کا یہ ان کا ایسا سیماب اکبر آبادی ہے، بہت پیارا شعر ہے بزرگوں کے اوپر کہ نہ رہا، بہت پیارا شعر تھا، یاد رکھنے والا، نہ رہا جنون رخ وفا، نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، نہ رہا جنون رخ وفا، جنون نہ رہا جنون رخ وفا، یہ رسن یہ دار کرو گے کیا، اور جنہیں ناز تھا جرم عشق پر، جنہیں ناز تھا جرم عشق پر وہ گناہگار چلے گئے، جنہیں ناز تھا جرم عشق پر وہ گناہگار چلے گئے۔ انور بھائی کو ایسے دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا مطلب کیا ہے؟ تو انور بھائی ہم کو اچھا نہیں لگتا، لیکن آپ کو بتا دیں جو آپ صبح آئے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ہے کہ رخ وفا، رخ مطلب چہرہ، وفا مطلب جو صاحب کردار ہو، تو اللہ ہم اپنے محبوب سے بڑا عشق تھا، اتنا سمجھ گیا نا آپ، اور یہ جنون کے حد تک تھا۔ تو وہ کہہ رہا ہے نہ رہا جنون، لیکن اب ہم کو کچھ نہیں رہا، سب ختم ہو گیا، اور یہ رسن یہ دار ہم کو جیل میں ڈال دو، ہم کو اذیت دے دو، ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے اب یہ دنیا رہنے کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ہم کو جنون رخ وفا نہیں رہا۔ اب وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ جنہیں ناز تھا جرم عشق پر وہ گناہگار چلے گئے، اب یہ دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اب کسی کو کسی سے عشق ہی نہیں ہے، اب لوگ کھانے پینے کے لیے زندہ ہیں، عشق کے لیے زندہ نہیں، اور زندگی کا اصل مقصد عشق ہے، کھانا پینا تو نہیں ہے، کھانا پینا ضروریات، اصل جو ہے وہ عشق ہے، اگر عشق نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے۔ جیسے امریکہ میں سب کچھ ہے، عشق نہیں ہے، بلکہ دنیا میں نہیں ہے، بڑے بڑے گھر ہیں، مکانات ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، عشق نہیں ہے۔ ہم کو آپ سے ابھی ہم
اس محفل کے بعد ہم آپ کی غیبت کریں گے، آپ ہماری غیبت کریں گے، ایک دوسرے کی کمیوں کو پکڑیں گے، اس کو اجاگر کریں گے، 2 منٹ میں غیبت کریں گے تقریباً، اللہ ماشاء اللہ سبھی کا ہی حال، اللہ ماشاء اللہ۔ تو وہ عشق نہیں رہا۔ عشق یہ ہوتا ہے کہ ہم کو آپ سے محبت ہے، اب کوئی کسی نے اگر آپ کے متعلق ہمارے سامنے کوئی غلط بات کہہ دی، ہم اس کی زبان نکال لیں گے، کہتے نہیں بھائی ہمارا دوست ہے، خبردار آپ نے ایسی بات کہی۔ یہ ہوتا ہے عشق، یہ ہے عشق۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ابھی محفل ختم ہے کسی نے ہاں یار وہ ایسے ہی یار، ہم کو بھی یار محسوس ایسے لگتے ہیں، یہ چاچا وہ تو بیٹھ جاتے ہیں، آدمی اس لائق نہیں ہے یار بیٹھا ہے، ارے یہ کیا؟ تو کہیں عشق نہیں رہا، وفا نہیں رہی، سب مطلبی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اب چونکہ عشق نہیں رہا دنیا میں، تو جنہیں ناز تھا جرم عشق پر وہ گناہگار چلے گئے۔ جب وہی لوگ چلے گئے تو پھر اب یہ دنیا میں ہم کو تم جیل میں ڈال دو، یہ رسن یہ دال مطلب ڈال دو، ہم کو فرق نہیں پڑتا، اب ہم تو زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں، انجوائے نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اصل میں انسان سے جب ملتا ہے نا، جو صاحب عشق لوگ ہوتے ہیں، اب ان کے بعد آپ بیٹھتے ہیں تو ان کے عشق کی گرمی کی تمازت آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے قرآن شریف میں انسانوں کو انسان کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ، وہ جگر کا شعر نا کہ انسان آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، اب یہ حال ہو گیا۔ تو لیکن قرآن یہ کہہ رہا نہیں، صاحب کردار جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور گریز کرو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین آمین سے، کہ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے یا جو گمراہ ہیں ان کے پاس بیٹھو ہی نہیں۔ اس لیے اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہدایت کا جو درجہ ہے اس کے اوپر ایک اور درجہ ہدایت کا، تو یہ لامتناہی سلسلہ ہے، موت تک آدمی میں ترقی ہوتی رہے ایمان کی، تنزل نہ ہو۔ اب دیکھیے قرآن شریف میں اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھیے کہ تمہارے پاس نور آیا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین آئی، کھلی کتاب آئی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور سبل السلام بہت سے طریقے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تعالیٰ سب آپ کو سمجھا دے گا۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسانوں کو گمراہیوں سے، اندھیروں سے تاریکیوں سے نکال کر نور کے راستے پر ڈالتا ہے بِإِذْنِهِ۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ہے جو سیدھے راستے پر انسان کو ڈالتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، اچھا اس میں ایک چیز جلدی سے بتا دیں کہ اپنا ذکی بھائی آپ بتائیے، قرآن شریف میں کی صفت مبین کیوں ہے؟ جسے نا کتاب مبین، مبین مطلب ہوتا ہے کھلی ہوئی، تو اس کے کیا مراد ہے کھلی ہوئی؟ کیوں کتاب مبین؟ ایک جگہ رسول مبین بھی کہا ہے، کھلا ہوا رسول، تو اس میں کھلے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ عام فہم۔ اچھا یہ ایک معنی ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن اصل کیا ہے؟ نور بھی ہو سکتا ہے، کتاب نور لیکن اس میں یہاں پہ نور تو پہلے آئے گا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آ گیا ہے اور کھلی ہوئی وہ کتاب آ گئی۔ وجہ بتا دیں اس کی، وجہ یہ ہے کہ صاحب اسلام واحد مذہب ہے کیونکہ اللہ کا دین ہے کہ جس میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی آدمی کسی سے کچھ چھپا نہیں سکتا، جو ہے وہ آیا ہے سب کے، قرآن حدیث آیا ہے، سب کو ایکسس، سب کو حق ہے قرآن حدیث کو پڑھنے سمجھنے کا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔
یہ چیز صرف اسلام میں ہے. اچھا اگر آپ امریکہ میں غیر مسلمین میں دعوت کریں تب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب مبین کا مطلب کیا ہے. اسی لیے ہمارے استاد مولانا سجاد صاحب اکثر کہتے تھے کہ قرآن شریف گھروں میں بیٹھ کر قالینوں پر صوفوں پہ بیٹھ کر مطالعے سے سمجھ میں کما حقو نہیں آتا, تھوڑا بہت آ جائے گا لیکن اس کا جو حق ہے وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور صحابہ کرام کو جو دیا گیا تھا وہ ڈرائنگ روم میں اور لیونگ روم میں وہ لوگ نہیں بیٹھے تھے, وہ نازل ہوا ہے میدان عمل میں کہ دعوت کا کام چل رہا ہے اور جیسی ضرورت پڑی آیت نازل ہوئی. تو صحابہ کرام کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں تھی, اشاروں کی ضرورت ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا دی, اس کا مطلب یہ ہے, اشارہ کیا, صحابہ کرام سب سمجھ گئے کیونکہ وہ عمل پہ ہے نا. ابھی چند روز پہلے جو حقیقت یہ ہے کہ کتاب مبین کو میں بہت سمجھنے کی کوشش کرتا تھا کہ مبین کیوں ہے. اوپن ہاؤس میں 3-4 ہفتے پہلے ایک خاتون جو آئی, انہوں نے اپنا, غیر مسلم عیسائی, انہوں نے جو اپنے حالات بیان کیے اپنے چرچ کے, اس سے ہم کو کتاب مبین خود کو سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کتاب مبین. وہ ہے کیا, انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کو حیرت یہ ہوئی اسلام میں آ کر, نہیں ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئی ہیں, نہیں ابھی مسلمان نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم جب آئے تو یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں کوئی چیز ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں. کہلیں عیسائیت میں یہ نہیں ہے. ہم کو بائبل کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم پیسٹر کے پاس جائیں, پیسٹر کے پاس جائیں, اور پیسٹر ہر چیز نہیں بتاتے ہیں. کہتے بس تم لوگ کے لیے اتنا کافی ہے, باقی ہم لوگ کے لیے. یہ عوام الناس کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. تو اس نے بتایا کہ جب ہم لوگ جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں بس اتنا, اچھا جتنا انہوں نے سنڈے کو پڑھا دیا ہے, جو بتا دیا, جو تشریح انہوں نے کر دی بس وہی پر ہے. تو کہہ لے ہم لوگ کے یہاں ہڈن بہت چیزیں ہیں. اچھا جو کیتھولک ہیں ان کو لیے تو اور بھی آداب ہے کہ ویٹیکن ڈٹرمن کرتا ہے کہ کتنی چیزیں بتانی ہیں. اور انفارچونیٹلی شیعوں میں بھی یہی چیز ہے, تقیہ. تقیہ کہتے ہی ہیں چھپانے کو, کہ جو چیز ہے وہ چھپاؤ, جو حقیقت مطلب جو تمہارا عقیدہ ہے وہ عوام الناس سے چھپاؤ, تقیہ. اسی لیے شیعوں کے متعلق کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہم نے خود بھی پڑھا ہے, لا ایمان لمن لا تقیہ لا. اس آدمی کا ایمان قابل اعتماد یا اعتبار نہیں ہے جس میں تقیہ نہیں ہے. تو ایک شیعہ جو ہیں آپ کے دوست, وہ آپ سے یہی ہمیشہ زندگی میں بھر کہیں گے کہ بھائی ہم میں تمہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے, جو لا الہ الا محمد رسول اللہ ایمان رکھتے ہو, ہم بھی لا الہ الا محمد رسول اللہ ایمان رکھتے ہیں, تو کوئی فرق تھوڑی کیا ہے. یہ تو مولویوں نے ڈویژن کر دیا شیعہ سنی کا, غلط بات ہے. اگر کوئی فرق نہیں ہے تو تم سنی, تو اپنے آپ کو شیعہ کیوں کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ تھے نہیں تھے, تو شیعہ تو تم لوگ بنے نا آخر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اہل سنہ ہی تھے. تو یہ فرقہ آپ نے الگ پیدا کیا ہے, تو اس کی وجہ آپ ہے, ہم لوگ نہیں ہیں. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں تقیہ ضروری ہے, بغیر تقیہ کے ایمان نہیں ہے. اس کتاب مبین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں, دین میں ہر چیز کھلی ہوئی, کچھ ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی کنفیوژن میں نہیں, بالکل صحیح. ایک روایت ہے جس میں کسی صحابی نے فرمایا اگر کسی آیت کو چھپایا جانا جائز ہوتا, اچھا تو اس آیت کو چھپایا جا سکتا تھا, جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سورہ الحاقہ میں, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنَ الْوَتِينِ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر آپ نے کوئی غلط بات کہی, تقول ہمارے متعلق, تو میں آپ کو آپ کے سیدھے ہاتھ سے پکڑوں گا, اور پھر میں آپ کی جو شہرہ کے ہوں وہ کاٹ دوں گا. اور فما منکم من احد, اگر میں کروں گا تو تم لوگوں میں سے, انسانوں میں سے کوئی آدمی
بچا نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ اصل میں شدید محبت جو اللہ کو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے باوجود یہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک پیغام دینا چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات غلط منسوب نہیں کی۔ تو صحابی نے کہا اگر چھپانا ہوتا ممکن ہوتا تو ہم لوگ یہ آیت چھپا بہت سخت آیت ہے، لیکن جیسی نازل ہوئی آیت میں ویسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی۔ تو اس لیے یہ کتاب مبین جو ہے کتاب یہ کھلی کتاب ہے۔ اچھا یہاں پہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ سب بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ چنتا ہے، سنیے صاحب، اللہ یجتبی، اللہ چنتا ہے ہدایت کے لیے جس کو وہ چاہتا ہے، اور پھر ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق رکھنا چاہتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو خوب ہدایت دیتا ہے۔ تو ہدایت تھی ان کے پاس، لیکن اب آپ نے کہا اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کا قرب چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں اضافہ کیا۔ تو ہدایت میں اصل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا سیذکر من یخشی، دیکھیے من یخشی ہے، پھر یذکر کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، خشیت اللہ کی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باتیں اور سمجھائے گا۔ تو جب جتنی سمجھ میں بات آئے گی صاحب اتنی آپ میں ایمان میں ترقی ہوگی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا ان الذین آمنوا، سنیے آپ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کا رب ان کو ہدایت دے گا ان کی ایمان کی بنا پہ، بایمانہم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صاحب اللہ تعالیٰ ہدایت آپ کو دیتا رہے گا جب تک آپ کے اعمال اچھے رہیں گے، اور جہاں اعمال خراب ہوئے تو وہاں سے آپ کا ڈاؤن گریڈ شروع۔ پھر فرماتے ہیں فہداہم اولا للایمان، تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت دی۔ سنیے، پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت دی، ایمان کی ہدایت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور ہدایت دی، اور وہ ایک اور ہدایت کیا ہے؟ اعمال کی ہدایت ہے۔ پہلے ایمان پھر اعمال، پہلے اللہ نے ہدایت دی ایمان کی، اور ایمان کے بعد ایک اور ہدایت دی اعمال کی۔ اب یہ جو مشہور آیت ہے اللہ یہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اس کو یاد رکھیے نا، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ جن لوگوں کے پاس ہدایت ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا رہے گا جب تک وہ لوگ اعمال کرتے رہیں گے۔ تو آزاد، تو اس کا مطلب یہ ہوا، اچھا دیکھیے صاحب، جو چیز اوپر جائے گی وہ نیچے بھی آئے گی۔ تو ایمان ایسی چیز ہے جب اوپر جا رہی ہے نا، ذرا سی غفلت ہوئی وہ نیچے آ گئی۔ مثال کے طور پر آپ رمضان میں بڑے اچھے مسلمان ہیں، رمضان کے بعد جب گناہ شروع ہوتے ہیں نا، چاند رات سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ چاند رات تو ایسی رات ہوتی ہے عشاء بھی اکثر لوگ غائب کر لیتے ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں جب کہ ہم لوگ لکھنؤ میں جب رمضان کے بعد ہم اب سوچتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے چاند رات کو، کہ وہ اس قدر گہما گہمی شاپنگ چل رہی ہے اور یہ لانا ہے وہ لانا ہے، تو اس میں یہ کہ وہ رمضان کے فوراً بعد سے سب وہ، لیکن عید کے دن ہی آپ اپنے ایمان میں ایک فرق محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیفیت نہیں ہے نماز میں جو رمضان میں تھی، کیونکہ اب وہ آنکھوں سے بھی گناہ شروع ہو گئے اور دل سے بھی شروع ہو گئے اور اعمال بھی شروع ہو گئے گناہ کے۔ تو اس کو یہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جن لوگوں کے پاس ہدایت ہے اگر وہ اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرے گا۔ تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے صاحب،
اعمال سے. اچھا آخری بات صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. اب صاحب یہ آخری بات ہے بالکل انتہا والی. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا اللہ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو گے کیا کرے گا یجعل لکم فرقانا. بس اللہ تعالیٰ پھر تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان بنا دے گا. فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل مفتی بن جاتا ہے. آپ کا دل مفتی بن جاتا ہے. وہ بتا دیتا ہے یہ چیز کرو یہ چیز نہ کرو, یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز غلط ہے. مطلب اچھے اعمال کی طرف خود بخود رغبت ہو جاتی ہے اور گناہ سے کراہت خود بخود ہو جاتی ہے. یہ تھا فرقان ہے. جیسے بدر کے دن جب جہاد ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ یوم الفرقان ہے. آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. شرک ایک طرف ہو جائے گا, توحید ایک طرف ہو جائے گی. آج یہی فرقان ہے صاحب کہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ کا دل بتائے گا کہ صاحب یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن یہ صفت پیدا ہوتی ان تتقوا اللہ اگر اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو گے تو ایک دن انشاءاللہ تم کو فرقان کی صفت مل جائے گی. تو اس کو ابن قیم ومن الفرقان ما یعطیہم من النور. فرقان وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے الذی یفرقون بہ بین الحق والباطل. اس نور کے ذریعے سے آپ حق اور باطل میں آرام سے تمیز کر سکتے ہیں. والنصر والعز الذي يتمكنون به من اقامة الحق وغسل الباطل ففسر القرآن بهذا. تو قرآن شریف میں اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے بہت انحصار کیا کہ اتنا تقوی اختیار کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ فرقان کی صفت عطا فرما دے صاحب. تو یہ ہے کہ صاحب یہاں پر اعمال اور لمبا چیپٹر ہے یہاں پہ ختم کرتے. تو یہاں پر یہ بتانے کے اعمال ایمان کے بعد اعمال ہے. اور چلتے چلتے صاحب ابھی جو میں نے صبح آیت پڑھی تھی پہلی رکعت میں پڑھی تھی نا, پہلی رکعت سورہ کہف کی نا, تو وہ حبیب بھائی جو آخری آیت ہے وہ کیا تھا فمن کان یرجو لقاء ربی فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا. اب یہاں پہ یعمل ہے تو وہ اچھے اعمال کرے. اور پھر نفی ولا یشرک, اور نفی کے ولا یشرک بعبادت رب, کسی بھی قسم کا شرک مت کرنا ورنہ وہیں سے تنزل شروع ہو جائے گا. تو اب اس میں دیکھیں فمن کان یرجو لقاء ربی, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے, یرجو لقاء ربی, تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہے. آپ ہاتھ پیر چلائیں عمل کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے سے ملاقات بہترین ہوگی صاحب. شاہی شریعہ آپ کو داغ دہلوی کا ہزاروں کام مزے کے تھے عشق میں اے داغ, ہزاروں کام مزے کے تھے عشق میں اے داغ, جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں. جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں. ہزاروں کام مزے کے تھے عشق میں اے داغ, زبان دیکھیے داغ دلوی کی, ہزاروں کام مزے کے تھے عشق میں اے داغ, جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں. ایسی اس کا کسی اور استاد کا شعر تھا کہ راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے. آپ سوچتے نا, راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے, سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے.
سر میں سودا ہو دیوار میں درد تو دیوار میں در بنتا ہے. تو لیکن اعمال ضروری ہے صاحب. آئیے صاحب، تو صاحب آج کی جو فصل ہے وہ آپ کی توجہ چاہتی ہے صاحب. مدارج السالکین تمام جتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہے نا اب تک مدارج السالکین میں، اس سے اچھی کوئی فصل نہیں صاحب. اس سے یہ لب لباب ہے پورے دین کا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو سمجھ دے اس چیپٹر کا. اور وہ کیا ہے شیخ صاحب، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہے نا. اب دیکھیے ابن قیم کیا زبردست، ابن قیم کیا وہ تو امام حروی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. امام تو اس کی حضور تھوڑی چائے دے دیجیے گا، دوسرے سمجھ دے دیجیے، وہ تھوڑی دیجیے گا تاکہ ہم پیچھے رہیں. چلیے آئیے، امام حروی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وَمِن مَنَازِلِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ منزلۃ الخلق. کہتے ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے کی مدد چاہتے ہیں. بھائی کہتے ہیں میاں دیکھیے یہ منزل مل ہی نہیں سکتی کسی کو، عبادت اور اللہ کی بندگی. نستعین بندگی ہے نا، تو عبادت اور بندگی کی جو ہے منزل مل ہی نہیں سکتی کسی کو بغیر کہے گئے منزلت خلق کے، اخلاق کے. سبحان اللہ، عبادت کی منزل نہیں مل سکتی بغیر اخلاق کے، چاہے کچھ کر لو. بندگی کی صفت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک اخلاق نہ ہو. کہاں عبادت کہاں اخلاق، کہاں بندگی کہاں اخلاق. ہم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. اصل میں بھائی اخلاق ہے، دین کا لب لباب بس اخلاق ہے. اس بات کو امام حروی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو کل کا ایک واقعہ بتاؤں. اتنی تکلیف ہوئی مجھ کو. آج ہم نے سوچا ہے ہم لوگ کے مسلمان میں کیا کم بختی ہے بھائی، سمجھ ہی میں نہیں آتا. ہم لوگوں نے دین کو پتہ نہیں، کبھی دل چاہتا ہے کہ مجنی نہ ہو، گھر ہی میں پڑھ لو. ایسے جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب کل ایک صاحب جمعے میں آئے اپنے بیٹے کے ساتھ، ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی ایسا نہیں ان پڑھ. انہوں نے ادھر جو ہینڈی کیپ پارکنگ نہیں، وہاں ان کو ضد کہ ہم یہاں پر ہینڈی کیپ پارکنگ ہم پارک کریں گے. اور وہ ایک دبلا پتلا لڑکا ان امپلائڈ ہے، موراکن. وہ بیچارہ بڑا نیک، بڑا ہی ہمبل، بہت ہی ہمبل. تو وہ اس کو ہم لوگوں نے کہا چلو بھائی اس کو تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا بھائی چلو تم پارکنگ کرا دے گا، تھوڑے پیسے دے دیں گے. وہ بیچارہ پارکنگ کراتا، آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ صاحب اچھا جلدی جائیں گے مسجد میں کہ ثواب زیادہ ملے گا. یہ آگے بھائی اچھی بات، بھائی جلدی آئیے آپ. اب وہ ڈاکٹر صاحب اپنے لڑکے کے ساتھ وہاں پر پارک کر رہے ہیں. تو یہ لڑکا ادھر کھڑا تھا، دوڑتا ہوا ادھر گیا اور اس نے اپنے بروکن انگلش میں، اس کو تو انگلش بھی نہیں آتی، اشارے سے کہا نو نو یہ یہاں پر ہے، آپ وہاں کر لیں. اب انہوں نے اس سے کہا نہیں ہم تو یہیں کریں گے. اب وہ بیچارہ پریشان ہوا کہ اس نے کہا نہیں یہاں پر عورتیں بھی کریں گے، یہاں پہ وہ ہینڈی کیپ نہیں یہیں کریں گے. اس نے ایک آدمی کہا ہوگا، یہ پھٹ پڑے اس کے اوپر. اور ایسے پھٹے کہ صاحب وہ لڑکا دم بخود ہو گیا. پھر وہ ٹینٹ میں آگے بیٹھ کے رونے لگا. اب کیا گالی گلوچ نے کہی. وہ یہاں پر بیٹھا، جب میں آیا تو وہ رو کے اٹھ چکا تھا اور واپس چلا. تو یہاں پر ایک صاحب ہے جنہوں نے سب کچھ مشاہدے، جیسی میں آیا کہ آپ سے ایک بات سنی. کہنے ایسا وہ اندر ایک صاحب بیٹھے ہوئے اور صاحب انہوں نے یہ حرکت کر گئے، میرا دماغ گھوم رہا ہے آپ سے. وہ بچہ یہاں بیٹھا رو رہا تھا اور پھر بھی انہوں نے وہیں پہ ہٹایا نہیں. جب ہم گئے تو وہیں پہ ہم نے کہا یہ گاڑی انہیں کی گاڑی ہے. جب میں اندر آیا تو دیکھا پہلی صف میں دونوں باپ بیٹھے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. ایسا خون گرم ہوا.
بڑے ضدی ہیں. یہ جو ہے نا کہ سورہ کہف ہم پڑھیں گے پہلی صف میں پڑھیں گے لیکن باہر ایسی کی تیسی لوگوں کی کر کے دیں گے. یہ ہے جو ابن قیم فرمائے ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت نہیں مل سکتی عبادت کا درجہ اگر اخلاق نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ساری مسجدوں میں ڈبل پارکنگ لوگ کر کے چلاتے ہیں اور وہ بیچارہ کوئی پھنس جائے وہ یہ پھنس جائے تو گالیاں دیتا رہے گا دنیا وہ کینیڈا میں پھنس گئے تھے. ایک سامنے پیچھے کرتے ہم کو جلدی جانا تھا شادی گھر تھا جمعے پڑھا اور وہاں کہنا تاریخ کہاں ہم نے بھائی ہم بیٹھے ہوئے پیچھے ایک نہیں دو گاڑیاں کھڑی ہیں. اب ہم بیٹھے تھے لمبے سکین جمعہ ختم ہوا دھوم بڑھا. لیکن یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا صاحب یہ امام حربی نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں منزلت خلق ہے. بغیر اخلاق کی عبادت بیکار بن نہیں سکتی. اب وہ صاحب یہاں بیٹھے سورہ کہف پڑھ رہے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ. میں سوچتا رہا ہے وہ بچہ باہر رو رہا ہے. اب یہ کوئی اخلاق ہوا تھا؟ ایسی عبادت کیا کام آئے گی؟ اس لیے ہم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں یا اکثر لوگ ہیں جنہوں نے ایک عجیب و غریب ڈیفینیشن دین کی دی ہوئی ہے کہ کچھ بھی کر لو چیخ لو چلا لو گالی گلوچ کر لو کچھ بھی کر لو ہماری نماز نہ جائے ہمارے قرآن شریف کا وہ ہم پہلی صف میں جگہ مل جائے. یہ عجیب بات ہے. آپ تو دیکھیں نا نبی پاک نے یہ فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا کہ بھائی دین آسان ہے اس کو آسانی سے پیش کیا کرو. دین مشکل نہیں ہے اس کو مشکل مت بناؤ اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو تب تک لوگ انکریج ہوں اور ان کو نفرت مت دلاؤ. بھائی دیکھیں نا دین میں یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی آپ مسافر ہیں مسجد نہیں آ سکتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پورا ثواب ملے گا ایز اف آپ نماز پڑھ رہے ہیں. تو بھائی اگر آپ کو پہلی صف میں جگہ نہیں ملی کچھ نہیں ملا تو آپ باہر یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ اخلاق نہیں ہے نا. تو یہی صاحب میں اپنی مثال میں یہ کر رہا ہوں مکسی کے پلازا میں نہیں کریں آرگو بھی نہیں کریں وہ صرف شکر کے عمل کرتے ہیں بولتے نہیں تو ہمارے بھی انہیں سے سیکھ لیں ہم کہ جو صحیح چل رہے ہیں ان کو صحیح چلنا بھی جو ٹیڑھے چل رہے ہیں ان کے لیے کوئی علاج رکھا ہو. پوری دنیا کے مختلف ملکوں سے یہاں لوگ آئے ہیں بالکل 99% ٹھیک چل رہے ہیں موسٹلی ٹھیک چل رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کیمرے بھی لگیں گے تو بھی ہو جائیں گے ٹکٹ بھی مل جائے گا. پھر لوگوں میں بھی یہ شور آیا تھا پھر وہ لوگ بھی جو منع کرتے ہیں دے انڈرسٹینڈ کہ ہاں موسٹلی ہمارے یہاں بھی ایسے ہونے چاہیے کہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ بھی وہ غریب آدمی تھا وہ والنٹیئر اور صاحب اقتدار تھے پیسے تھے تو آئی کین سی اینی تھنگ آئی کین ڈو اور یہاں پہ ان کو پتا ہے مجھے کوئی نہیں کچھ کون جھگڑے پڑنا چاہتا تھا اس کا اپنا مان اس جھگڑے پڑی تھی مینجمنٹ جو ادھر کال کر دے ہم لوگ کرتے ہیں کئی لوگوں کو کال کی ہے لیکن وہ جمعے میں ایسی بات مثال بن جاتی ہے جمعے میں ایسی بات تھی کہ وہ نہیں ہوئی لیکن کل سے ہمارا بھی دماغ گھما ہوا کہ بھائی ایسے لوگوں کو سبق سکھانا ہے بہت ضروری ہونا چاہیے کہ بھائی ان لوگوں کو جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ باہر سے گاڑی ٹھوکرا دیں یہ جب باہر آئیں گے گاڑی کہاں کی نہیں جائیے اب لے کے آئیے آپ نکل پا کی ہینڈی کیپ ہاں بتا اب اگر مسئلہ ٹوکر وہ لگا دیتے ہیں تو اس لیے بھائی یہ جو اخلاق ہے نا اخلاق وہ کہہ رہے ہیں کہ خود ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے نہیں ہوگا اخلاق سے ملے گا. تو عبادت اور بندگی نستعین اس کا تعلق اخلاق سے بس یہ سمجھ میں بات آ جائے. اس کو یہ فرمایا قال اللہ تعالی لنبی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وہ کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک آپ کا جو خلق ہے اخلاق ہے وہ بہت بڑا ہے. اب دیکھیے خلق عظیم بہت بڑا اخلاق ہے. نماز آپ کی بہت زبردست ہے یہ نہیں فرمایا. آپ تلاوت کرتے ہیں بہت بڑا یہ نہیں فرمایا.
صدقہ دیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، یہ تو سب حضب کرتے ہیں، لیکن اخلاق کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو مطلب یہ اگر آدمی میں اخلاق ہے، اللہ تعالیٰ بس وہی چنتا ہے کہ میاں یہ چیز ہم کو سب سے پسند ہے۔ تو اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اخلاق آپ اچھا کر لیجئے، محبوب بن جائیں گے۔ اسی لیے جو لوگ مسجد نہیں آتے ہیں لیکن بااخلاق ہیں، وہ ان لوگوں سے کہیں بہتر ہیں جو مسجد آتے ہیں اور بد اخلاق ہیں۔ جی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لوگوں کے کہ مسجد آنا کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ ضمانت جی یہ ہے کہ آپ مسجد آئیں، ضرور آئیں، لیکن اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ آئیں۔ بد اخلاقی سے اگر آپ کو آنا ہے، آپ گھر پہ رہیں، آپ گھر پہ رہیں۔ ہم بہت جب پہلے آئے تھے تو ہمیں ایک بتایا گیا تھا کہ جو بھی امام ہو، قائد ہو، لیڈر ہو، اس کو ایک کام کرنا ہے، غصے کو گھر پہ رکھ کے آئے۔ کوئی آدمی چاہے جتنا بھی بدتمیزی کرے، آپ کو پھر بھی مسکراتے رہنا ہے، آپ کو غصہ نہیں کرنا۔ جو لیڈر، امام، قائد غصہ کرتا ہے، پھر وہ لیڈرشپ کی اہلیت نہیں ہے اس میں۔ یہی ہماری پریکٹس کا بھی یہی رول ہے، پیشنٹ کے ساتھ جی، نو میٹر واٹ، نو میٹر واٹ آپ کو مسکرانا۔ اب کبھی کبھی لوگ اتنی بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں شیخ صاحب، دیکھیے صاحب، یہ بھی ایک بہت ایک خاتون ہے، ان کو کسی سے عشق ہو گیا، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن عشق کا اظہار غلط ہوتا ہے آج کل۔ وہ یہ کہ وہ فون پہ ان صاحب سے بات کر کے کافی کرنے لگی۔ اس آدمی نے ان کو پھنسا دیا۔ وہ بھائی عرب تھے، یہ پاکستانی بہن تھی۔ دین کا علم تھا نہیں ان خاتون کو، اگرچہ اچھی مسلمان ہیں، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، شاید نماز بھی پڑھتی ہوں گی، لیکن علم نہیں۔ اس لڑکے نے، عرب بھائی نے سوچا میاں یہ تو ہمارے شکنجے میں پھنس گئی، شکنجے میں پھنس گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، خاتون نے ایک دن کہا کہ چلو بھائی نکاح کر لیں گا ہم لوگ، سیریس مسجد چلتے ہیں۔ اگر نہیں، مسجد ہم نہیں آئیں گے۔ پھر کہنے چلو نکاح کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اس نے وہ ایک اپنے دوست کو لے آیا، دوست، اور کہا کہ دیکھو یہ قاضی ہوں گے، یہی نکاح پڑھ دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ قاضی کیسے ہیں؟ یہ انہیں بس تم پاکستانیوں کو کچھ معلوم نہیں ہے دین۔ تو بھائی گواہ کہاں ہے؟ کہنے لگے دین میں نکاح میں گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، کہنے پھر وہی بات، کہنے تم انڈین پاکستانی، اس کو دین معلوم ہی نہیں، پتہ نہیں تم نے کیا بنا رکھا۔ اچھا، ان صاحب نے ان سے کہا تم نے ان کو قبول کیا؟ تم نے قبول کیا، چلو بھائی نکاح ہو گیا، نو گواہ نتھنگ۔ اب یہ بھی ہماری بہن ایسی نائیو، ایسی ناسمجھ، مان گئی، وہ مان گئی، اس میں وہ مان گئی، ساتھ میں رہنے لگی۔ لیکن وہی ہوتا ہے نا کہ حضور فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک پیدا کر دے۔ کھٹک پیدا ہوگی نا، مطلب یہ ہے کہ آپ میں ایمان ہے ابھی۔ تو ان خاتون کو کچھ لگا کہ کچھ بات صحیح نہیں ہوئی، یہ بھی کئی ہفتے یا مہینے کے بعد۔ تو انہوں نے اپنے کسی سہیلی سے بتایا کہ بھائی دیکھو کسی بتانا نہیں، ہم نے ایسے نکاح کیا۔ تو انہوں نے کہا ہے ایسے کیسے نکاح کیا؟ گواہ کہاں تھے؟ کس نے نکاح پڑھا؟ بھائی ایسا ہوا، لیکن ہم کو عجیب سے لگ رہا ہے۔ تو انہوں خاتون نے پاکستان کراچی فون کیا کسی مفتی صاحب سے جو صاحب علم تھے، ان سے رجوع کیا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو نکاح ہی نہیں ہوا، گواہ نہیں ہے، نکاح نہیں ہوا۔ تو انہوں نے اس لڑکی نے اپنے جو عرب شوہر تو نہیں کہیں گے، جو ان کے پارٹنر تھے، ان کو بتایا۔ انہوں نے پھر اس کو ڈانٹ دیا کہ یہ سب غلط بات ہے، دین میں کہیں کچھ نہیں، اصل میں کیا ہے، دل میں کیا، دل میں نیت ہو، دل صاف ہو، چلیے گزار، دل صاف ہو بس۔ تو پھر کچھ دن گزر گئے۔ اب اس دن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم حافظ صاحب سے بات کرتے، تو ان کا فون آیا، تو ہمیں آئیے۔ تو جب آئی تو بھی میں نے 2-3 دن پہلی بات ہے بیٹھایا، ہم نے کیا بات ہے، تو انہوں نے پوری بات بتائی۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی بھی
طریقے سے اس کو نکاح کہہ نہیں سکتے آپ. جب گواہ نہیں تھے ہو نہیں سکتا, ولی نہیں, گواہ نہیں. اب وہ کہنے لگی کہ بھائی یہ تو پھر گناہ ہوا نا, یہ تو کبیرہ گناہ ہوا, یہ جو کچھ ہوا زنا ہوا, جو زنا ہوا تو یہ کبیرہ گناہ ہے, میجر سن ہے. اب وہ صاحب رونا پیٹنا, کہنے پھر اب سب ہم طلاق لینا. ہم نے طلاق کس بات لیں گے, جب نکاح ہی نہیں ہوا تو کاہے کی طلاق, تو جب نکاح ہی نہیں ہوا تو کوئی کاہے کی طلاق. اب ہم جب آپ یہ کہتے ہیں یہ حال ہے لا علمی کا, اس لیے کہتے ہیں بھائی لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھی جو موٹے موٹے مسائل نکاح کے, طلاق کے, عدت کے, مطلب وہ تو آپ بتائیں. ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, یہ نکاح, عدت, طلاق وغیرہ کی باتیں بتاتے ہی نہیں. لڑکیاں بڑی ہو گئی, شادی ہو گئی, اپنی سسرال چلی گئی, ان کو معلوم ہی نہیں. ایک صحابہ نے بتایا کہ ان کے شوہر نے اب تک 100 مرتبہ تو طلاق دے چکے ہوں گے. جب کوئی غصہ ہوتا ہے طلاق, اور پھر شوہر نے ان سے یہ کہہ رہا تھا دیکھو یہ تو ہم ایسے غصے میں بول دیتے ہیں اور غصے میں طلاق نہیں ہوتی. تو میں نے ان خاتون کا یہ بتاؤ دنیا میں کب ایسا ہوا کہ محبت میں طلاق ہوئی ہے؟ ہمیں آپ کو بڑے اچھے موڈ میں آپ نے بیگم آئیے بیٹھ کے, آپ بہت اچھی لگ رہی, ایک آپ سے بات کہنی دی تھی, طلاق دے رہے ہیں ہم آپ کو, ایسے تو نہیں ہوتا. طلاق تو غصے ہی میں ہوتی ہے. لیکن ان خاتون کو یہ نہیں معلوم کہ 3 مرتبہ کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. آپ تو یہ جو ہے کہ صاحب علم اگر نہیں ہے تو یہ گناہ ہوتے رہیں گے اور آپ کو معلوم نہیں, اور بد اخلاقیوں کے اعمال ہوتے رہیں گے, آپ کو معلوم ہی نہیں. اس لیے یہ جو آیت ہے وہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا صاحب, کہ تمام چیزوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو تھی اخلاق, اس کو اتنا اپریشیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. آپ کو تو اس لیے اگر ہم اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں تو بھیا بغیر اخلاق کے تو معاملہ نہیں ہوگا, عبادت ہی نہیں قبول ہوگی. بھائی دیکھیے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں. اس میں نہ عبادت قبول نہ بندگی قبول. آپ سمجھے ظفر بھائی, وہ حدیث شریف کیا تھی بتائیے آپ, عبادت والی, وہ بخاری شریف والی, طوائف والی, وہ جو طوائف والی حدیث تھی نا, وہ یہی تھی نا کہ ایک طوائف نے کتے کو پانی پلا دیا, اخلاق کا مظاہرہ کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اور وہیں پہ ایک عورت عبادت عابدہ تھی, حدیث میں وہ عابدہ تھی, اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے پھینک دیا کیونکہ وہ بد اخلاق تھا. تو بھائی نماز, روزہ سب اہم ہے سراخوں پر, لیکن اگر آپ بد اخلاق ہیں یہ سب چیز زیرو ہو جائے گی, سب زیرو ہو جائے گی. اسی لیے جو لوگ مسجد آتے ہیں, جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں, سب سے زیادہ بااخلاق ان کو ہونا چاہیے. ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ صاحب نبی پاک سے زیادہ کوئی مسکراتا نہیں تھا. صحابی نے فرمایا نا, عبداللہ بن مسعود نے, یہ اپنا ترمذی کی شریف ہے, کیا وہ شمائل ترمذی, انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکریں تھیں, چہرے پہ ہمیشہ مسکان ہوتی تھی. فکریں دل میں دبائے ہیں لیکن چہرے پہ مسکان ہے, اور جس سے مل رہے ہیں. اچھا عجیب بات تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ بیٹھتے تھے, جو کانورسیشن چل رہی تھی, اسی کانورسیشن میں خود بھی شامل ہوتے تھے. کانورسیشن کا ٹاپک بدلنے نہیں دیتے تھے کہ میں آ گیا ہوں تو میں بڑا دیندار ہے, اگر تم لوگ کرکٹ کی بات کرو بند کرو, اللہ کی بات کرو, ایسا نہیں کرتے تھے. یا اگر تم لوگ پیسے کی بات کر رہے ہو تو پیسے میں ہم آ گئے ہیں, اب بس اللہ رسول کی بات کرو, ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. جو کانورسیشن چل رہی ہے اسی میں شامل ہوتے تھے. اب یہ بہت بڑی بات ہے, اسی لیے لوگوں کا دل اتنا بڑا ہوتا تھا. بھائی جب لوگ چھوٹے تو ہم لوگ بزرگوں سے بھاگتے تھے, جس کی سفید داڑھی بھاگتے تھے کہ یہ آئیں گے پہلا کام یہ کریں گے, پہلے ٹوکیں گے. جیسے ہم لوگ تھے ننگے سر اسکول میں پڑھتے تھے, ٹوپی کہاں ہے, کہاں ٹوپی بھائی, ہاں ٹوپی, ہاں زہر کی نماز پڑھی نہیں, ابھی نہیں پڑھی, 3 بج گیا ہے, کیوں نہیں پڑھی, جی میں پڑھوں. ایسا لگتا تھا اللہ تعالیٰ نے تمام
اختیارات ان کو دے رکھے. اب دیکھیے ایک روایت پڑھی نا کل پرسوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بتایا وہ شعر و شاعری ہو رہی ہے, دور جاہلیت کے اشعار پڑھے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو میں اس شاعر کا نام لیا جی پڑھے. یہ دیکھیے میں نے اس میں نشانی لگائی, میں نے کہا یہ روایت بھی میں نے بہت دنوں بعد پڑھی. آپ یہ دیکھیے کہ اوہو یہ تو میں نے بدل دیا, میں نے اس دن لگایا تھا اس میں شاعر کا نام نہیں, وہ میں نے بدل دیا. ہاں حسان بھی ایک شاعر, ہاں حسان بھی, لیکن وہ روایت دیکھی اسے تشریف لائے تو صحابہ کرام, ہاں وہ روایت تھی کہ اشراق کے بعد اشراق تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, اور صحابہ کرام نے جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فجر کے بعد استغراقی کیفیت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر تھا, تو لوگ پیچھے چلے گئے اور پیچھے بیٹھ کے کھلکھلا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں اور دور جاہلیت کے اشعار پڑھ رہے ہیں. بھائی وہی انٹرٹینمنٹ تھا اس وقت. اچھا مسجد میں اشعار پیچھے پڑھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں, تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, تھوڑی اشراق پڑھی اور پھر جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے. اور راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اشعار پڑھے جا رہے تھے حضور نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گئے, اور پھر جو اشعار تھے جو اچھے لگتے تھے حضور مسکراتے تھے. یہ نہیں کہا کہ میں کیا بدتمیزی کی بات ہو رہی ہے, جاؤ نکل جہاں سے, ہم عبادت کر رہے ہیں, تم ڈسٹرب کر رہے ہو, اونچی باتیں بول رہے ہو. اور شباب مسجد کتنی بڑی تھی, یہ جتنی ہے نا اس کھمبے سے اس کھمبے سے اس سے بڑی نہیں ہوگی. تو اگر وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, آپ یہاں پہلی سمے بیٹھے ہیں, آپ ڈسٹرب تو ہوں گے. حضور نے چھوڑ دیا ان کو کہ بھائی کم سے کم بیٹھے تو ہیں مسجد میں, اپنا جو ہے, اور کیا کر رہے ہیں, کوئی خواشی نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ اشعار دور جاہلیت کے اشعار پڑھ رہے ہیں. اب اسلام ایسی تو پھیلا کہ اس کے بعد جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کہہ رہے ہیں جو اچھے اشعار حضور کو لگ رہے ہیں اس پہ مسکرا رہے ہیں, گل مل گیا. یہ نہیں کہا کہ ٹاپک چینج, میں آ گیا ہوں. تو یہ جو چیز ہے صاحب, یہ چیز سیکھنے والی ہے. ہم لوگ یہ تو سیکھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باتیں یہاں باتیں, آمین بالجہر کریں اور کیا, لیکن یہ چیز نہیں سیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا ایوری ڈے. اور دیکھیے اخلاق کے لیے آپ کو دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. دل تو سب کو تیری سرکار سے مل جاتے ہیں, درد جب تک نہ ملے دل نہیں ہونے پاتے. تو آپ کو دل بنانا پڑتا ہے. ہر دھڑکتے ہوئے پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں. ارے عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں, تو اس لیے دل کو آپ کو دل بنانا پڑے گا. اب وہ جو روایت پرسوں پڑھی تھی نا, سوچیے اس پہ. میں تو روایت پڑھنے کے بعد گھر گیا تو وہ اسی پہ سوچ رہا تھا. ہم نے کہا روایت پڑھ کے تو چلائے, لیکن کیا گہری روایت ہے, کمال کی بات ہے کہ نبی پاک ہم نے تشریف کہیں لیے جا رہے تھے, رات کا سفر تھا, لمبا سفر تھا, تو اونٹ کے اوپر ایک صحابی کو بٹھا دیا پیچھے, اس کو کہتے تھے ردیف, پیچھے جو بیٹھا ہے ردیف. اب لمبا سفر ہے, رات ہے, کیسے کٹے گئے. اب یہاں یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی 5 سورہ یاسین شروع کر دو, پڑھا ہوگا حضرت نے, لیکن ہر وقت 5 پڑھا جائے یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے کیونکہ ہر وقت 5 پڑھنے کا حکم نہیں ہے. جس وقت دل چاہے اس وقت پڑھیے, زبردستی نہیں پڑھیے. تو یہ ہوا یہ کہ حضرت نے صحابہ نے فرمایا, ارے یہ بتاؤ تم کو ابھی سرد کے کچھ اشعار یاد ہیں؟ اچھا تو نے جی اللہ کے رسول یاد کرنا, سنانا, ایک شعر سناؤ. اب وہ پیچھے بیٹھے, انہیں ابی سلط کا ایک شعر سنایا, تو وہ سے بڑے محظوظ ہوئے, بہت محظوظ ہوئے کہ بھائی واہ 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 کیا بات ہے. تو اچھا اس کے علاوہ بھی کوئی شعر ہے یاد اس کا؟ اللہ رسول اور سنا ہے کہ ہاں ادھر ایک اور سناؤ. اب جو دوسرا سنایا تو حضرت اور جھومنے لگے, کہ بھائی سبحان اللہ بہت زبردست شعر ہے, اور بھی یاد ہے؟ تو نے ایک اور یاد ہے صاحب. تو کہنے ہم نے 100 اشعار سنائے, تو ہر شعر سننے بعد حسن جھوم گئے, بھائی واہ واہ واہ. انہوں نے یہ روایت بیان کر دی. اب سوچیے آپ بڑے بھائی, ابو سلط ہے کون؟ حسن کا جانی دشمن.
جانی دشمن، نفرت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مرا بھی تو کفر پر پڑا. لیکن نبی پاک ہم نے معلوم ہے اس کے شعر میں کیا کہا، دیکھیے کہنا آمن شعرہ وکفر قلبہ، کہنا اس کے اشعار تو ایمان لے آئے لیکن اس کا دل جو ہے وہ کافی نہیں رہا. اشعار تو اچھے کہتا ہے لیکن دل جو ہے وہ اس میں کفر بھرا ہوا ہے. لیکن وسعت دیکھیے آپ، اب یہ مائنڈ باگلنگ چیز ہے یار کہ حسین کا دل کتنا بڑا تھا یار، کہ آپ اس کے اشعار جو آپ کو جانب جو آپ سے نفرت کرتا ہے آپ سن رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں، 100 اشعار سن لیے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھائی کیا زبردست شاعر ہے. آپ نفرت کرتا تھا آپ سے. تو بھائی یہ ہے اخلاق. یہ باتیں کوئی کرتا نہیں، وہ کہتے ہیں سنت 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 سے مراد بس یہی ہے کہ وہ وسلم نماز ایسے پڑھتے تھے اور کپڑے ایسے پہنتے تھے اور بس داڑھی اتنی بڑی تھی اور اتنی چھوٹی تھی، اور بس یہ سنت ہے. ہم لوگ اسی میں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، ہم کھو گئے اسی میں. تو اس لیے یہ جو ہے اخلاق جو ہے صاحب اصل یہ دین ہے. اگر اخلاق نہیں ہے صاحب تو پھر دین نہیں. اس کو اخلاق کی انگلش پوچھ رہا تھا. ہاں وہ بتا دے، اس میں بتا دیے کانٹیکٹ. اب دیکھیے ابن عباس فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ خلق عظیم اس آیت کا مطلب ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. کہ خلق عظیم کا مطلب ہے دین عظیم. خلق دین ہے. سبحان اللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ ابن عباس. ابن عباس کون ہے؟ صحابہ کرام میں ترجمان قرآن. ان سے بڑا کوئی عالم صحابہ کرام میں قرآن شریف کے مطالب کا نہیں تھا. میں نے آپ حدیث شریف کلاس میں بتایا تھا نا، ان کا لقب تھا حبر الامہ. اس امت کی انک مراد علم. سب سے زیادہ صاحب علم اس امت کا ابن عباس. ابن عباس یہ فرما رہے ہیں کہ لعلی خلق عظیم سے مراد ہے لعلی دین عظیم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین تھا وہ سب سے بڑا تھا. تو مطلب ہے خلق کو دین ہوا، دین خلق ہے. سمجھے؟ دین جو ہے وہ اخلاق ہے، اخلاق دین ہے. اس لیے بد اخلاقی جو ہے وہ بے دینی ہے. اب یہ ہم کو آپ کو امت کو سمجھ میں آ جائے صاحب کہ لا دین احب الی ولا ارضى عندي منه وهو دین. ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی دین ہم کو محبوب نہیں ہے مگر یہ کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہی دین محبوب ہے ہم کو، اور وہ ہے اخلاق والا. اچھا اب فرماتے کہاں گیا، ایک ہشام ابن حکیم تابعی تھے، کہتے ہیں میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سنا. میں کہا کہ اے ام المؤمنین ذرا بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. بڑی باتیں سنی ہیں، ہم نے تو حضور کو دیکھا نہیں، ہم تو تابعی ہیں، آپ لوگوں نے تو زندگی گزاری ہے، ذرا بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. تو مومن آف بتاتے ہیں کیا تھا. کہنے کا کانا خلقہ القرآن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف ہم نے سیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کے. قرآن شریف پڑھتے تھے لیکن سمجھا قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھ کے. تو کہتے ہیں فقال، تو ان تابعین نے فرمایا کہ میں نے اس وقت ایک بات کا عزم کر لیا کہ ان اقوم ولا اسأل شیئا، کہ بس میں اب ام المؤمنین سے کوئی دوسری بات نہیں پوچھوں گا، بس یہی جو انہوں نے کہہ دیا یہ میری زندگی کے لیے کافی ہے. کہ ام المؤمنین کا یہ قول ہماری زندگی کے لیے کافی ہے کہ اب ہم کو جو ہے نا
اخلاق پر عمل کرنا ہے، بس وہی قرآن شریف کا لب لباب ہے. انہوں نے کہا ہم کو کوئی دوسرا سوال ام المؤمنین سے کرنا ہی نہیں ہے، انہوں نے سب کچھ کہہ دیا. دیکھیے اس وقت امت میں بد اخلاقی ہے نا، عبادت ہے لیکن عبادت ہے بد اخلاقی کے ساتھ. آپ خیر چھوڑیے، اس کی وجہ سے آپس میں نفرتیں کر جی 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 دل کر جی جی اوپر سے ملیں گے جیسے آپ ایک ساتھ جی جی. دیکھیے مدینہ شریف کے لوگ دوسرے ہیں، وہ بہت باخلاق ہیں. مدینے میں آپ جائیے، ابھی ہم لوگ گئے تھے حج پہ، تو ہم لوگ استنبول سے ہماری فلائٹ تھی وہاں کی قاہرہ تک جاتا ہے مدینہ شریف، تو وہاں امیگریشن بہترین، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بہت اچھے سے ملے بڑے بڑے. آپ جدے جائیے تو بالکل مختلف، وہ بد اخلاقی آپ سمجھیں. اور سوری ٹو سے دس، اپنے جو بد اخلاقی ہے نا وہ ختم ہے. ابھی ایک صاحب نے واقعہ بتایا کہ وہ جدے میں تھے، سینئر انجینئر، ایک آدمی صاحب بتا رہے ہیں سینئر انجینئر. تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک سعودی ان کے وہ تھے باس، ان کے گھر پہ گئے چیک پہ سائن کروانے کے لیے. تو رمضان تھا، رمضان، تو ان کے باس روزہ نہیں رکھتے تھے، اور ایک لیبنیز عورت رکھی ہوئی تھی. آپ تو لبنان میں رہے نا، تو شراب پیتے تھے حضرت. اب بد اخلاقی ان کو معلوم ہے کہ یہ بندہ روزہ رکھا ہوا ہے، تو کہنے لگے چونکہ مغرب کے وقت قریب تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا ایک گلاس پانی ملے گا، ہم روزہ کھول لیں. تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ بھائی ہاں ان کو لا کے دو. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو شراب دے دی. وہ ہنس رہے ہیں، کہنے ہم کو نہیں مانا. وہ کیا کہنا، میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ آدمی بد اخلاق. انہوں نے اس کو دیا، کہنے جب انہیں ایک گھونٹ لے، کہنے یہ عجیب سا ہے، یہ پانی کون سا ہے. تو کہنا میں نے شراب دی، شراب پی بھائی. اب بد اخلاقی دیکھیے، ان صاحب نے وہی استعفیٰ دیا اور چلے آئے، وہی استعفیٰ دیا چلے آئے. دیکھیے بد اخلاقی، دیکھیے بھائی تم خود تو نہیں کر رہے ہو نا، لیکن دوسرے کا تو انہیں شراب دے دی کہ اس سے تم افطار کرو. یہ بد اخلاقی ہے. تو پھر آپ ہنس رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہم لوگ جو بد اخلاقی ہے صاحب، وہ حض میں. اچھا میں نے پھر آپ سے کل بھی جمعے میں بھی عرض کیا تھا اس کو. پھر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پورے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جمع کیا ہے سورہ اعراف میں. کہنے بس یہ آیت جو ہے یہ تمام قسم کے اخلاق کا کی جامع ترین آیت ہے قرآن شریف میں. اور وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 199، اس کو یاد رکھیے گا، موقع ملے تو پڑھ لیجیے گا اس کی تفسیر. وہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 199، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف اور وأعرض عن الجاہلین. تین چیزیں. خذ العفو، لوگوں کے ساتھ نرم جوئی کرو، لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، اور وأمر بالعرف، اور اچھے اچھے کام کرو، اچھے کام. اور یہ عرف مطلب جو جیسے دنیا میں ہوتا ہے ویسے کرو. اپنی الگ 2 اینٹ کی مسجد مت بنانا، بلکہ جو اچھے کام لوگ کر رہے ہیں نا انہی میں شرکت کر لو. اور وأعرض عن الجاہلین، اور دیکھو کسی سے جھگڑا مت کرنا، کسی سے جھگڑا مت کرو. جو جاہلین ہے نا، جو نہ سمجھ، مطلب یہ کہ آپ خود نرمی اختیار کریں، لوگوں کے ساتھ جتنے اچھا معاملہ کر سکتے کریں، اور تیسری چیز ہے کسی سے جھگڑا مت کرو بھائی. بس اگر آپ کو یہ 3 صفت ہیں تو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ یہ جامع ترین آیت ہے قرآن شریف کی اخلاق کے اوپر. میں پھر خذ العفو، نرمی اختیار کرو، اور دوسرے وأمر بالعرف، اور جو اچھے کام کر سکتے ہو بھائی کر لو. اور تیسری چیز ہے دیکھو کسی سے جھگڑا مت کرنا. جھگڑا کرو، کوئی آدمی جاہلین آئے نا تو ہے نا سلام علیک،
السلام علیکم بھائی صاحب میں آپ سے نہیں بات کرنا چاہتا, ہم کو آپ معاف کریے, آپ کو چیخنا چلانا کسی اور پہ کرنا, جھگڑنا ہے آپ کو جھگڑ لیں, تب میرا مزاج نہیں ہے لڑنے جھگڑنے. آپ کنی کاٹ کے چلے جائیں, یہ نہیں ہے کہ آپ کا ابھی آ جا ایسی تیسی. ہم دیکھتے کہ کیا, اور وہ مسجد میں بھی الگ سلیک آپ نے شروع کر دی. آپ سمجھیں کئی سال پہلے کی بات ہے تو یہاں اذان دینے پر, صرف اذان دینے پر 10-12 سال پہلے کی بات ہے, 2 بھائیوں میں الگ سلیک ہو گئی. یہ میں نے کہا یار اذان دینی ہے تم ابے ہم دیں گے. حافظ عثمان نہیں تھے, ایک صاحب آگے ہم دیں گے. تو میں ادھر بیٹھا تھا, میں نے ان لوگ خود ہی طے کر لیتے تو کیا کریں. وہ ارے یار ایک عبادت ہے, اذان ہے, اس میں جھگڑنے کی بات ہے. آپ الٹا کرنے نہیں بھائی صاحب آپ دے لیں, بھائی آپ دے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کا کوئی بات آپ دے لیں, آپ کو انشاءاللہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا, اخلاق کا بھی اور عیسار کا بھی. لیکن یہ ہوتا نہیں صاحب ہم کریں گے, 10-15 سال پہلے کی بات ہے, ہم یہ اس کو چھوڑیں. تو اس میں تو یہ آیت نمبر 199 جو ہے صاحب, خذ العفو وامر بالعرف اور واعرض عن الجاہلین, نرمی اختیار کریں اور جو اچھے کام کر سکتے ہیں دنیا میں جو ہو رہے ہیں وہ کریے آپ, اور جو لڑنا جھگڑنا ہے اس سے دور رہیے, بالکل اس کو اوائڈ کریں جاہل. پھر ہمارے جعفر ابن محمد, امام جعفر, امر اللہ نبیہ بمکارم الاخلاق ولیس بالقرآن آیۃ اجمع لما اقسم حادث. محمد ابن جعفر فرماتے ہیں, محمد ابن جعفر کا انتقال کب ہوا ہے؟ دیکھیے ان کا انتقال ہوا ہے 348 ہجری میں, 348 نہیں 348 ہجری میں. یہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن شریف میں اس آیت نمبر 199 جو میں نے پڑھی, آپ کہتے ہیں اس سے زیادہ کوئی دوسری آیت جامع نہیں ہے اخلاق کے متعلق. تو کہنے شروع کر دیں. سنیے آپ, وذکر انہ لما نزلت هذه الآیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما هذا. جب یہ آیت نازل ہوئی, سنیے آپ, جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جبریل سے دریافت کیا, یہ بتاؤ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ وَأْمُرْ بِالْعَرْفِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جبریل نے مطلب اللہ نے ہم کو نہیں بتایا, ہم کو تو بتایا کہ یہ آیت جا کے نبی پاک ہم پر پہنچا دو, ہم نے پہنچا دی. تو نبی پاک نے نہیں, ہم کو جو ہے اس کا مطلب جب اللہ سے پوچھ بتاؤ. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. تو یہ جبریل سے ہم چلے گئے, کہ ثم رجع الیہ, لیکن پھر پلٹ کے آئے تھوڑی دیر بعد, کہہ رہے بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو بتایا ہے. اس آیت کہ ان اللہ یأمرک, اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, ان تصل من قطعک. اس آیت میں مراد یہ ہے کہ جو آدمی آپ سے کاٹے اپنے رشتے کو, آپ اس سے جوڑیں. جو کاٹے اس سے جوڑیں. وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ, جو آپ کو محروم کر رہا ہے آپ پھر بھی اس کو دیجیے. جو آدمی محروم کر رہا ہے نا آپ کو, آپ پھر بھی اس کو عطا کریں. وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, اور جو آدمی آپ پہ ظلم کر رہا ہے نا اس کو آپ معاف کریں. یہ ہے اخلاق. تو جبریل نے آگے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کا مطلب یہ مت کہیے کہ صاحب وہ آدمی نے ہم کو گھر پہ نہیں بلایا تھا, ہم دعوت کرے تو ہم بھی نہیں بلائیں گے. یہ نہ ہو, اس نے ہم کو گفٹ نہیں دیا تھا ہم بھی گفٹ نہیں دیں گے. یہ تھوڑی اخلاق ہے, یہ تو پھر ٹٹ فور ٹیٹ مسئلہ ہو گیا. یہ نہیں ہے اخلاق. یہ 199 of Baqarah, 199 of سورہ اعراف, سورۃ الاعراف. ہاں 199 ہے. اچھا اب دیکھیے, اب کتنا بجے, بس 2-3 منٹ اور میں کرتا ہوں. پھر اس میں اب یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. اس میں کافی جیسے اس کا جو اخلاق کا بیان ہے, یہ 4-5 صفحے پر ہم نے اس کو پھیلایا ہے. لیکن ایک آدھ چیز اور سنتے جائیے کہ ولا ریب ان للمطاع مع الناس ثلاثه احوال.
کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، ابن قیم فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں سے ملو گے، سنیں دیکھیں، جب لوگوں سے ملو گے تو 3 قسم کے لوگ ملیں گے، یا 3 قسم کی چیزیں ہیں. یہاں ہم جلدی سے ایک بات اور بتا دیں. ایک عجیب مسکنسیپشن ہے مسلمانوں میں کہ لوگوں سے ہم ملیں گے نہیں، ہم لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے. ہم بس لوگ اتنے خبیث ہو چکے ہیں کہ بس ہم بس نہ کسی کے گھر جائیں گے، نہ آئیں گے، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ کسی، ہم الگ رہیں گے بالکل، کیونکہ بہت گناہ ہے. یہ بالکل غلط بات، 100% غلط بات ہے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اب ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے شاید مسلم شریف کی، کہ تم لوگوں سے ملو، ملتے رہو، اور جو تکلیفیں تم کو پہنچے نا اس پہ صبر کرو، پھر بھی ملتے رہو. یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں سے نہ ملو. تو سوشل لائف اتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ذکی بھائی وہ کیا آئے تھے انہوں نے بتائی سورہ فرقان میں، وقالو، کافر کہتے وقالو ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسے رسول ہے کہ یہ ہم لوگ اس طرح کھاتے ہیں، ہم لوگ اس طرح شاپنگ کرتے ہیں، ہم لوگ اس طرح گروسری کرتے ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں کہ اپنا اسواق میں یعنی مارکیٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور یہ تو بالکل ہم لوگ جیسے ہیں، کوئی الگ لگتے ہی نہیں. ہم لوگ اب یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ذرا سی دینداری ہے، ہم کسی سے ملیں گے نہیں. مطلب دیندار وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ ان سوشل ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئی. ارے یار نبی پاک ہم تو کہہ رہے ہیں سوشل بنو، ہم کہہ نہیں ہم سوشل نہیں. ایک صاحب بہت پہلے آئے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ ان کے مولوی صاحب نے بتایا کہ تم مسجد کی جہاں مسجد کی طرف جا رہے ہو رہ رہے ہو وہاں لوگ سوشل بہت ہیں، تو دیکھو تم کسی کے گھر مت جاؤ، کسی کو گھر پہ بلاؤ نہیں. یہ ہم نے کہا اچھا کہنا ہاں، تو وہ نہ کہیں آتے نہ کہیں نہ بلاتے. ہم نے یہ کون سا دین ہے یار، تو نہیں یار. پھر ہم نے اپنے بزرگوں کو تو دیکھا، وہ بھائی اللہ والے تھے، سب آنا جانا غمی خوشی سب جگہ تو وہ پہنچتے. ہمیں سمجھ میں نہیں یہ کون سا دین ہے یار. آپ سمجھیں کہ کسی کے خوشی ہم نہیں جائیں گے، کیوں صاحب وہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے. ارے بھائی کہ وہاں کچھ گناہ ہو رہے ہیں، آپ گناہوں میں شرکت مت کریے، لیکن آپ جائیے، اپنی ان کا دل رکھیے اور اپنے چلے آئیے. اب یہ کہنا کہ وہاں میوزک ہوتی ہے وہاں، ارے بھائی میوزک ہوتی ہے تو آپ میوزک مت سنو، میوزک سننے کی نیت سے مت جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ جاؤ اپنا کام کرو اور چلے آؤ. اب آپ یہ کہیں بالکل آئیڈیل چیز ہو کہ ہم جائیں تو وہاں تلاوت قرآن پاک ہی ہو رہی ہو، اور عورتیں بالکل حجاب ہی میں ہوں، پردہ بھی ہو، بھائی یہ دنیا میں نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں. آپ اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور اپنا کام کرو اور جا کے چلے آؤ. آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، آپ اپنی جاب پہ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جاب پہ جانا ضروری ہے، تو بھائی سوشل لائف بھی ضروری ہے. ورنہ ہم بتائیں جو لوگ سوشل نہیں ہوتے وہ باولے ہو جاتے ہیں، ان کے بیگم بچے باولے ہو جاتے ہیں، کہ بچے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ یہاں مت جاؤ، یہاں مت جاؤ، ان سے نہ مطلب، ان سے مطلب سب خراب لوگ ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بچے باولے ہو جاتے ہیں. اس لیے سب ایک نارمل لائف جو ہے نا، دیکھیں نا میں نے بتایا صحابہ علیہ وسلم جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں اسی میں آگے شامل ہو جاتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جہاں پہ آپ کو موقع ملے وہاں پہ آپ دین کی بات ضرور کریے محبت کے ساتھ سب کو، لیکن بھاگیے نہیں لوگوں سے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ جو بعض لوگ تو کسی سوشل گیدرنگ میں آتے ہی نہیں بھائی، کسی بھی سوشل، ان کے میں بتا رہا ہوں سگے لوگوں کی شادی ہوئی، وہ کہ بھائی ہم نہیں آتے. کیوں نہیں بھائی ہم نہیں جاتے، ہماری عشاء کی نماز با جماعت پہنچے. ارے بھائی آپ وہاں پڑھ لیجیے نا. اور 2 بچوں کو اپنے وہ آن لائن پڑھاتے ہیں، اسکول نہیں بھیجتے ہیں. تو بھائی جو بھی ہے تو یہ کہ یہ جو کہیے تھا اس کو بتا رہے ہیں بس وہ کہہ رہے 6 بجے آئے ٹائم ہے، اس کو دیکھا پیپر میں 6 o'clock، میں نے کہا نہیں ہم لوگ 11 بجے آئے. 8 بجے. ہاں کیا چیز؟ وہ کہہ رہے ہیں 6 o'clock پہ واپس آ جائے. 6 نہیں وہ 12 بجے پیپر. اچھا تم جاؤ ہم بات کر لیں، تم گھبراؤ نہیں، تم لوگ انجوائے کرو، بات کر لیں. تم پریشانی لوگ جا رہے ہیں وہاں. جی صاحب اتنا ہی رکھیے.
یہاں سے انشاءاللہ ایک وہ 3 جو قسمیں انہوں نے کی ہیں تھوڑا اس میں ٹائم لگ جائے گا انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک کریں گے. سب باٹم لائن یہ ہے اخلاق. تو یہ میں خیال تمام چیپٹر میں سب سے اہم چیپٹر اخلاق کا ہے. اتنا آسان دی گئی جی اتنا آسان دی گئی بہت آسان دی گئی. بہت آپ نے کل بتایا نا کہ خوش مزاج جب ہوتا ہے اخلاق تو اپنے آپ آتا ہے. جی آتا ہے. غصے میں جو کنٹرول کرتا ہے بہت غصے نہیں پرویز آپ میں کتنا اخلاق یہ ظاہر ہوتا ہے جب آپ کو غصہ ہے. اس وقت آپ نے کنٹرول کر لیا تو آپ صاحب اخلاق ہیں, ورنہ آپ اداکار ہیں, فنکار ہیں. آپ کو فنکاری اچھی آتی ہے, لیکن جب آپ غصہ ہوتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا نا بھائی یہاں نہیں آپ گاڑی وہاں پارک کریں, بس یہاں سے اخلاق معلوم ہوتا ہے, یہاں سے پتہ لگتا ہے. جیسا دعا فرما دیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو بھی اخلاق کی صفت سے مالا مال فرما. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے جو بھی ماضی میں بد اخلاقیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرما اور پوری امت کو بھی اخلاق عطا فرما. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی درجات کو بلند فرما, ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا. اللہ ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ ایمان فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.